رات کے اندھیرے نے جب خان ولا کو اپنے قبضے میں لیا تو مصنوعی روشنی نے اسے اجالے سے روشن کر لیا تھا۔ ہال سے اندر کی طرف آئیں تو بائیں طرف رکھے صوفے پر وہ اس وقت بیٹھا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک اس نے فولڈ کر لکھی تھی۔ بلیک پینٹ اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کچھ الجھا سا لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر 2 نئے موبائل رکھے تھے۔ آج دن کو ایک موبائل اپنے لیے لایا تھا اور ایک نازلی کے لیے۔ اپنی سم ڈال کر اس نے موبائل آن کیا تو اسے ڈھیروں میسیجز آنے لگے اور زیادہ تر داور کے تھے جو کہہ رہا تھا کہ جان اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی میسیج پڑے تو اسے وہ کال کرے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے میسیجز تھے۔ وہ تو اپنا موبائل توڑ چکا تھا، تب سے اب تک اسے فرصت ہی نہ ملی تھی کہ وہ نیا موبائل لے لیتا۔ اس نے میسیجز پڑھ کر داور کا نمبر ملایا۔ داور، جان، نور اور ابھی سب سے بات کی۔ جان سے بات کرتے اس کا دل کیا کہ وہ انہیں نازلی کے بارے میں بتا دے، پر فی الحال صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ اسے تحمل سے سب کچھ ٹھیک کر کے پھر سب کو سچائی بتانی تھی۔ ان سب سے بات کر کے وہ وہیں بیٹھ گیا اور ہزاروں باتیں اس کے دماغ کو الجھا رہی تھی۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا تھا جب گل جان وہاں چلی آئی۔ صاحب جی، ہم نے کھانا لگا دی ہے، آپ آ جاؤ، چھوٹی پٹھانی بی بی جی کو بلانے گئی ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بولی تو ہاشم نے سر اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ گل جان وہاں سے چلی گئی تو اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھائے۔ نازلی کا موبائل اپنی جیب میں ڈالا کہ ڈنر کے بعد اسے دے گا، اور اپنا موبائل ہاتھ میں تھام کر وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اپنے روم میں آ کر اس نے موبائل بیڈ پر رکھا اور پھر ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ ٹاول سے منہ صاف کرتا وہ باہر نکلا اور کمرے سے نکل کر وہ ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور پھر نازلی کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی پٹھانی وہاں آئی تو ہاشم نے اسے دیکھ کر پوچھا، نازلی نہیں آئی؟ صاحب، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں۔ ہاشم کچھ پل خاموش رہا اور پھر اٹھ کر وہاں سے نکلتا وہ نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بنا نوک کیے وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہوا سے اس کے جوڑے سے نکلتی لٹیں اڑ رہی تھی۔ اس کی موجودگی سے انجان وہ مگن سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاشم آہستہ سے چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور پھر جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، ڈنر کے لیے کیوں منع کیا؟ اس کی بھاری آواز پر نازلی ڈر کر اس کی طرف پلٹی۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ نازلی پیچھے ہوتی کھڑکی کے ساتھ جا لگی اور پھر اپنی نظریں جھکا کر بولی، وہ مجھے بھوک نہیں۔ دیکھو، تم نے ابھی ٹیبلٹس بھی لینی ہے۔ ہاشم نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں لے لوں گی۔ نہیں، پر اس کے لیے پہلے کھانا ضروری ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو نازلی نے جلدی سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، ہاں، پر پھر بھی تمہیں کھانا تو کھانا پڑے گا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ مجھے زندہ رہنے دیں گے یا نہیں؟ نازلی نے اپنی گلابی آنکھوں کے ساتھ اس سے غصے سے پوچھا۔ کوئی اپنی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے بھلا؟ ہاشم نے اسے محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں بول کر اس کے بائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا تو نازلی نے غصے سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس شخص کا یہ انداز اس کے دل پر بوجھ ڈال دیتا تھا۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی۔ اسے لگتا جیسے اس کی سانس بند ہو رہی ہو۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ غصے سے چلا کر بولی تو اس کے انداز پر ہاشم نے ایک لمبی سانس کھینچی، پھر ایک دم اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر آگے بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ نازلی نے اپنے قدم مضبوط کرتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاشم خان! اس نے غصے سے ہاشم کا نام لیا تو ہاشم کے قدم تھم گئے۔ اس نے نظریں پھیر کر ان نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ بے چینی سے اٹھتی گرتی پلکوں کے ساتھ وہ خود کو چھڑانے کی جد و جہد کر رہی تھی۔ غصے سے صحیح، پر نازلی کے گلابی لبوں کو چھوتا اس کا نام اسے آج بہت میٹھا لگا تھا۔ ہاشم خان کا دیوانہ دل کھل سا اٹھا تھا۔ سنو، تم میرا نام لیتی رہا کرو، اس نے گھمبیر آواز میں کہا، اور اس کی عجیب بات پر نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس شخص نے ایک دم ٹریک چینج کیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے نام لینے کا۔ پر مجھے تو ہے سننے کا۔ اس کے لبوں کے کونوں پر مسکراہٹ پھیلی تو نازلی نے تنگ آ کر اسے دیکھا۔ عجیب شخص تھا یہ۔ پلیز مجھے معاف کریں اور چھوڑیں میرا بازو، وہ غصے سے سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔
ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ خاموشی سے چلو گی یا اٹھا کر لے جاؤں؟ اس نے نیلی آنکھوں میں دیکھ کر دھمکی دی تو نازلی کو اس کے پل پل بدلتے انداز پر حیران ہونا پڑا۔ کچھ پل میں پہلے مسکرا کر وہ محبت سے بات کر رہا تھا اور اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ جانے اس کا پالا کس پاگل شخص سے پڑا تھا۔ نازلی کو اس کے بدلتے روپ بہت ڈرا رہے تھے۔ جانے آگے کیا کیا دیکھنا باقی تھا۔ اس کے دو ٹوک انداز کو دیکھ کر نازلی نے بھی ہار مان لی۔ اس شخص کا کیا تھا، وہ تو اسے سچ میں اٹھا کر لے جاتا۔ میرا بازو چھوڑے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، اس نے سر جھکا کر مدھم سی آواز میں کہا تو ہاشم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر لیا۔ اچھے بچوں کی طرح ایک ہی بار میں بات مان لیا کرو تو دھمکی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہلکا سا مسکرا کر اس نے نازلی کے بالوں کی لٹ اس کے کان کے پیچھے کی تو نازلی دانت پیس کر مٹھیاں بیچتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخص کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکتے، پر وہ صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ اس چیز پر عمل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بھلا کہاں وہ مضبوط شخص اور کہاں وہ نازک سی چھوٹی سی لڑکی۔ اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاشم نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ناظری بھی زیر لب اس کو گالیاں دیتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دونوں نے پھر خاموشی سے ڈنر کیا۔ نازلی کھانا کھا کر جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تاکہ مزید اس شخص کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کمرے میں آئی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے الجھے بالوں کو کھول کر برش کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ بال کھول کر سوتی تھی۔ شیشے میں خود کو دیکھتی وہ آہستہ آہستہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ نازلی نے جھٹ سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ شخص دودھ کا گلاس تھامے کھڑا تھا۔ نازلی نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ وہ شخص تو ایک پل بھی اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ نازلی کو تڑپا کر اسے دھمکا کر شاید اسے بڑا سکون ملتا تھا، تبھی اسے ستانے کے لیے وہ کسی نہ کسی بہانے اس کے سامنے ضرور آتا تھا۔ نازلی اسے اپنی گھوریوں سے نواز رہی تھی جبکہ وہ پرسکون انداز میں آگے بڑھا، دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگا تو نازلی نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے برش رکھ کر پھر سے جھٹ سے دوپٹہ سر پر لے لیا۔ اتنے میں ہاشم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور پھر بولا، مجھ سے اتنا پردہ کیوں؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں دوبارہ؟ میں تمہیں صرف دوائی دینے آیا تھا۔ ہاشم نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ نازلی بھی اس کے ساتھ چل دی۔ ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ شخص سے لڑائی کرتی۔ ہاشم نے بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے ٹیبلٹس نکالی، 3 مختلف میڈیسن تھی۔ اس نے وہ ساری اس کی طرف بڑھائی تو نازلی نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے ہتھیلی آگے بڑھائی۔ پھر ہاشم نے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھا کر نازلی کو دیا، مگر وہ فوراً بول پڑی، نہیں، میں پانی سے لے لوں گی۔ کیوں؟ کیا تمہیں دودھ پسند نہیں؟ نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ نازلی نے انکار کرتے ہوئے سر ہلایا۔ پر یہ ٹیبلٹس تو دودھ کے ساتھ لینی ہے نا؟ اسے شانے چکا کر گلاس اٹھا کر پھر اس کی طرف بڑھایا تو نازلی نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت ضد کرتی تو بات بڑھ جاتی، اور بات بڑھتی تو ہاشم زیادہ وقت اس روم میں رہتا جو کہ اسے منظور نہ تھا۔ اس نے وہ ٹیبلٹس منہ میں رکھ کر ناک چڑھا کر گلاس منہ سے لگایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہاشم نے اپنی مسکراہٹ پھر سے دبائی تھی۔ ہاشم نے اسے دوسری اور پھر تیسری ٹیبلٹ دی جسے بری بری صورت بنا کر وہ لیتی گئی۔ اس نے گلاس خالی کر کے ہاشم کی طرف بڑھایا تو وہ اس نے تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ نازلی کی صورت دیکھ کر کنٹرول کرنے کے باوجود اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس لڑکی کو واقعی دودھ بہت برا لگتا تھا، تبھی وہ ایسی صورت بنا رہی تھی۔ نازلی نے ہاتھ کی پشت سے منہ صاف کر کے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ ہنس کیوں رہے سے؟ اس نے الجھ کر پوچھا تو ہاشم نے کہا، بس ویسے ہی، پتہ ہے تم بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس انداز میں بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ اس نے مسکرا کر اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا اور اس سے پہلے کہ نازلی غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ ہاتھ پیچھے کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نازلی نے سر اٹھا کر اسے گھورا تو ہاشم نے جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ جب اس نے موبائل تھامنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو ہاشم نے جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر وہ نیا موبائل اس کی ہتھیلی پر رکھا، جبکہ نازلی اب بھی اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ہاشم اسے موبائل پکڑا کر پلٹ کر جانے لگا۔ بیگم، اب گھورنا بند کرو اور سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ بنا مڑے مسکراتی آواز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو نازلی نے آنکھیں زور سے بند کر لی، پھر سر جھکا کر موبائل کو دیکھا، دوسرا ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر وہ دانت پیسنے لگی۔ پھر غصے سے کہا،
یو پاگل آدمی! اس نے موبائل سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈالا، پھر لیمپ آف کیا اور بلینکٹ کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھتی بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی، پر نیلی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو گھورا۔ اس انداز میں بہت کیوٹ لگ رہی ہو تم۔ اسے لگا کہ ہاشم نے جیسے اس کے کان میں پھر سے سرگوشی کی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اس کی بھاری آواز سے پیچھا چھڑایا اور پھر اپنے گال کو زور سے مسلا جس پر اس شخص کا لمس ابھی بھی موجود تھا۔ اس کی حرکت پر وہ تپ کر بڑبڑانے لگی، بدتمیز، جلاد، لوفر، لفنگا، سارے ولونوں کا سردار۔ وہ ہاشم کو پیارے پیارے ناموں سے نواز رہی تھی۔ اگر ہاشم اس وقت یہاں ہوتا تو اس کے دیے نام سن کر وہ ضرور ہنسنے پر مجبور ہو جاتا۔ تیسرے دن تابین کو ہاسپٹل سے گھر لے آیا گیا تھا۔ اس کا دل اپنی جگہ پر نہ تھا۔ گھر آ کر اسے پھر سے سب یاد آیا تو اس نے جنونی انداز میں اپنے کمرے کی چیزیں توڑنے میں دیر نہیں کی تھی۔ جمال آغا کی باتوں پر وقتی طور پر اس کا جو دل سنبھلا تھا، گھر آ کر سب کچھ پھر سے بکھر گیا تھا۔ اسے گھر آئے دوسرا دن تھا پر وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ماما بابا تو اپنی روٹین پر واپس آ چکے تھے پر وہ نارمل نہیں ہو پائی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ماما اور بابا جا چکے تھے اور وہ بے جان سے اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر داخل ہوتی اس کے بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ تابین نے ڈھیلی سی سفید شرٹ اور پاجامہ پہنا تھا، بال بکھرے اور آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، سگریٹ لگا کر وہ کش لینے لگی۔ پھر دھواں پھونک کر اس نے اس دھوئیں کو دیکھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی اس کا بس یہی کام تھا، وہ سگریٹ پیتی، دھواں پھونک کر خلا میں گھورتی رہتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا۔ ہمتل افندی اسے منع کر چکی تھی پر ان کی سنتا کون تھا؟ تابین کو اس وقت کسی کی فکر نہ تھی، نہ اپنی ماں اور نہ باپ کی۔ اس کی گلابی ہوتی آنکھوں سے پھر پانی بہنے لگا تو وہ بنا پل کے جھپکائے دھواں پھونک کر اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری۔ تبھی تابین نے جواب دیا، آ جاؤ۔ دروازہ کھول کر نوری بس ایک قدم اندر بڑھی۔ دھوئیں سے بھرے کمرے میں اس کی سانس بند ہونے لگی۔ اس نے عجیب نظروں سے تابین کو دیکھا۔ اس کی ساری کہانی تو وہ سمجھ ہی چکی تھی۔ تابین بی بی، وہ ڈاکٹر سیماب آئی ہیں۔ نوری نے جلدی سے بتایا۔ گھر میں اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں اور سیماب بنا کسی سے ملنے جانے والی نہ تھی۔ تبھی جب نوری نے تابین کی موجودگی کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ نازلی جانتی تھی کہ وہ یہاں نازلی کے بارے میں جاننے آئی ہے، پر نوری اپنی زبان سے انہیں کچھ نہ بتا سکی کیونکہ وہ نوکر تھی اس گھر کی۔ اگر کچھ بول لیتی تو امتل افندی اسے کبھی نہ چھوڑتی، اس لیے ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے تابین کو بلانے آ گئی تھی۔ کون سیماب؟ تابین کوہنیوں کے بل اوپر ہو کر پوچھنے لگی، پھر ہاتھ میں پکڑا سگریٹ زمین پر پھینکا۔ اس کی طرح اس کی کمرے کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ جی وہ نوری ڈر کے مارے نازلی باجی کی آنی آئی ایسے بول نہیں پا رہی تھی۔ نازلی کے نام پر تابین کے بھڑک اٹھنے کا خطرہ تھا۔ بولو بھی یو ڈفر، کون سیماب؟ تابین چلا کر اسے گھورنے لگی تو بیچاری نوری نے تھوک نکلا اور پھر بولی، وہ نازلی باجی کی آنی آئی ہے۔ وہ جواب دے کر تابین کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہو، تو ان کو یاد آ گئی اپنی اس بھانجی کی؟ تابین طنزی انداز میں ہنس کر جلدی سے بیڈ سے اتری۔ نوری ڈر کر پیچھے ہوئی تو تابین لال آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ہال کی طرف بڑھنے لگی۔ دوسری طرف ڈاکٹر سیماب بھی بے چین سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کل رات ہی وہ لوگ عمرہ کر کے واپس لوٹے تھے۔ سعودیہ سے انہوں نے نازلی کو کتنی بار کالز کی پر اس کا موبائل بند ملتا۔ ان کے پاس نہ تو حسن افندی کا نمبر تھا اور نہ ہی گھر کا کہ وہ کال کر لیتی۔ رات کو یہاں پہنچے تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تبھی نازلی سے ملنے آ جاتی، پر اسد نے انہیں رات کے وقت ان لوگوں کو ڈسٹرب کرنے سے روکا اور پھر صبح جانے کا کہا۔ ساری رات ان کی بے چینی میں گزری تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ان کی نیلی آنکھوں والی گڑیا کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو۔ دل میں عجیب سے خیال آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار پیچھے دھکیلتی رہی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر یہاں آتے انہیں اتنا وقت لگ گیا تھا۔ وہ قدموں کی چاپ پر اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور صابن تابین کو دیکھ کر انہیں اس کی عجیب حالت پر حیرت ہوئی تھی۔ خیر وہ یہاں تابین کے لیے نہیں بلکہ اپنی نازلی کے لیے آئی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، کیسی ہو تابین؟ ٹھیک ہوں میں، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تابین نے ان کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔
میں نازلی سے ملنے آئی تھی. کل رات ہی ہم عمرے سے واپس آئے ہیں. نازلی کو میں نے کافی کالز کی پر وہ کال پک نہیں کرتی. کیسی ہے وہ؟ ابھی تو یونیورسٹی گئی ہوگی نا؟ انہوں نے سوالی انداز میں پوچھا تو ان کی بات پر تابین زور سے ہنسی اور پھر بولی، اس گھر میں کوئی نازلی نہیں رہتی. کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں؟ سیماب کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تو وہ بولی، میں وہی کہہ رہی ہوں جو آپ نے سنا، یہاں کوئی نازلی نہیں رہتی. اس نے مزے سے اپنی بات پر زور دے کر کہا، تابین آفندی، میرے ساتھ پہیلیاں مت ڈالو، سیدھی سی بات کرو کہ کہاں ہے نازلی. سیماب اب کی بار سخت لہجے میں بولی، اچھا تو سیدھی بات یہ ہے آنی جی کہ آپ کی نازلی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. وہ اپنے ہاتھ جھاڑ کر بولی تو سیماب نے غصے سے گھرتے کہا، کیا بکواس کریے تم؟ یہ بکواس نہیں، آپ کی وہ بد کردار بھانجی کسی سے نکاح کر کے یہاں سے دفع ہو چکی ہے. تابین تیکھے انداز میں بولی تو سیماب کو اس پاگل کی باتوں پر یقین آیا. مجھے تمہاری بکواس کا یقین نہیں، میری نازلی ایسی نہیں ہے، سمجھی تم؟ سیماب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو ان کی بات پر تابین نے تالی بجائی. افسوس کہ وہ ایسی ہی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گری ہوئی ہے وہ. میرا یقین نہیں تو ابھی آپ کو یقین دلاتی ہوں. اس نے بات مکمل کر کے اونچی آواز میں گھر کے نوکروں کو آوازیں لگانا شروع کر دی. 5 ملازم لائن میں لگے تھے، جن میں سے 3 مرد، نوری کی اماں اور صفائی والی تھی. اس کی چیختی آواز پر نوری ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی. وہ سامنے نہیں آنا چاہتی تھی. اس کی زبان سے نازلی باجی کے خلاف ایک لفظ بھی نکلنے والا نہ تھا، پر وہ تابین کی تیز نظروں سے بچ نہ سکی. نوری، نازلی کی چمچی، تم بھی یہاں آؤ جلدی سے. تابی نے چیختے ہوئے اسے بلایا تو نوری کی اماں نے ڈر کے مارے نوری کو آنے کا اشارہ کیا. وہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر وہاں آئی. سیماب خاموشی سے سب ڈرامہ دیکھ رہی تھی. اب بولو اور بتاؤ انہیں کہ اس بغیرت نے کیا کیا ہے. وہ سب کو دیکھ کر بول رہی تھی اور سب کے سر جھکے ہوئے تھے. ان میں سے کوئی بھی نہ بولا. وہ لوگ نمک حرام نہ تھے. بھلے ہی تابین اس گھر کی بیٹی تھی، پر نازلی بھی اسی گھر کی بیٹی تھی. وہ اس کے خلاف بول نہیں سکتے تھے. وہ سب اس معصوم لڑکی سے واقف تھے اور تابین سے بھی. تم بولو گی، تم بتاؤ گی ساری حقیقت ہوا کیا تھا. تابین نے نوری کو بازو سے تھام کر سیماب کے سامنے کیا اور پھر کہا، بتاؤ انہیں کہ اپنی منگنی والے دن اس کمینی کا پول کھلا تھا اور کیسے اس کی سچائی سب کے سامنے آئی تھی. کیسے بھری محفل میں بابا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کیسے سب اسے دیکھ رہے تھے. کیسے وہ دنیا کے سامنے بے عزت ہوئی اور کیسے بابا جان نے اسے گھر سے نکال کر باہر کیا. وہ انتہائی جنونی انداز میں غصے میں بولتی جا رہی تھی اور آخر میں ایک دم وہ ہنسنے لگی. اس کی باتوں پر نوری رونے لگی، جبکہ سیماب کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. تابین کی بھاگنے والی بات غلط تھی، پر ابھی جو وہ کہہ رہی تھی اس میں سچائی تھی، اور پھر نوری کا رونا انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا. سیماب نے نوری کو تابین سے چھڑا کر کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا. بتاؤ نوری، بتاؤ مجھے کہ کیا واقعی میری گڑیا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ وہ گلابی آنکھوں کے ساتھ ضبط سے پوچھنے لگی تو نوری ہچکیوں سے رونے لگی. بولو نوری، کیا یہی سب ہوا تھا؟ بتاؤ مجھے. ہاں بالکل. انہوں نے نازلی باجی کو گھر سے نکال دیا. ان کے ساتھ سب نے بہت برا کیا. وہ بہت روئی پر کسی نے ان کی بات نہ سنی. انہیں مارا بھی اور ان کے منہ سے خون بھی نکل رہا تھا. وہ بہت تکلیف میں تھی سیماب بی بی. میری نازلی باجی بہت تکلیف میں تھی. نوری نے روتے ہوئے سب کہہ ڈالا اور اس کی بات ختم ہوتے ہی تابین نے اسے اپنی طرف گھمایا اور پھر زور سے ایک تھپڑ اس کے نازک سے گال پر دے مارا. نوری پیچھے کی طرف گری تو اس کی اماں بھاگ کر اس کی طرف آئی. نمک حرام، نمک تم ہمارا کھاتی ہو اور طرفداری تم اس کمینی کی کرتی ہو. وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی. نوری اپنی اماں کے ساتھ چپکی آنسو بہا رہی تھی. تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تابین حسن افندی. ایک چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ سیماب نے غصے سے کہا تو وہ بولی، دیکھیں مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا آپ کا. آپ جائیں اور اپنی اس بد کردار بھانجی کو سمجھائیں کہ اسے اپنے کالے منہ کو کیسے چھپانا ہے اب دنیا سے. شٹ اپ تابین. اب اگر تم نے نازلی کے لیے کوئی برا لفظ منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا. سیماب نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ کب سے برداشت کر رہی تھی، پر تابین تھی کہ اپنی ہر حد کو پار کرتی چلی جا رہی تھی. کیوں نہ میں بولوں؟ ہاں، آپ کی بہن کی طرح اس کی بیٹی بھی فحاشہ ہی نکلی. جیسی ماں ویسی بیٹی تھی، گندی. غصے سے چلاتی تابین کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے جب سیماب کا ہاتھ اٹھا اور زوردار تھپڑ تابین کے گال پر پڑا اور اس کی زبان بند ہو گئی.
خبردار جو تم نے میری آپی اور نازلی پر انگلی اٹھائی تو تم اور تمہاری ماں جیسی نہیں ہے وہ. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور پھر دوسری پر انگلی اٹھانا. سیماب نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا. تابین تو شاکڈ سی ہو کر گال پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. آج پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا. وہ شعلہ بار نظروں سے سیماب کو دیکھنے لگی جبکہ سیماب پلٹ کر نوری تک آئی. نوری، میں کل تمہیں اور تمہاری اماں کو لینے آؤں گی. اپنا سارا سامان سمیٹ لینا. خود پر کنٹرول کرتی وہ نرمی سے کہتی اپنا بیگ اٹھا کر بنا پلٹ کر دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی. تابین کی آگ نکلتی آنکھوں نے ان کا پیچھا کیا. وہ جب چلی گئی تو تابین بھی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی. کمرے میں آ کر اس نے دھڑام سے دروازہ بند کیا. تم سب لوگوں کو وہ نازلی بہت پیاری ہے نا؟ ہر کسی کو اس کی فکر ہے. بہت چاہتے ہو نا سب اس کو. ہر کوئی اس کی طرفداری کرتا ہے اور ہر کسی کو صرف وہی نظر آتی ہے. تم سب خون کے آنسو رو گے. دیکھنا تم لوگ کہ میں اس کمینی کا کیا حال کروں گی. وہ کمرے میں چکر کاٹتی غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور پھر اچانک بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ان پہ اپنا چہرہ چھپا گئی. اللہ کرے کہ وہ نازلی مر جائے. تم مر جاؤ نازلی تاکہ ان سب کو میں بھی نظر آؤں. ان سب کو میرے دکھ کا احساس ہو. اس کی آواز میں نمی سی اتری تھی. ظالم تابین سے وہ ایک دم مظلوم تابین بنی تھی. اسے بھی سب کا سہارا چاہیے تھا پر یہاں ہر کسی کے لیے نازلی سب کچھ تھی اور وہ سب کے لیے ایک جنونی پاگل لڑکی تھی جس سے کسی کو کوئی ہمدردی نہ تھی. وہ بھی تو انسان ہے، اسے بھی تو درد ہوتا ہے پر یہاں ہر کوئی نازلی کے دکھ پر رو رہا تھا. انہیں تابین کے درد سے کیا لینا دینا؟ یہی سب سوچتی وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی. شام کا وقت تھا اور موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا. وہ دونوں ٹیرس پر کھڑی اس وقت باتیں کر رہی تھی. یار یہ نازلی کہاں ہے؟ اتنے دنوں سے یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی. نور لان کو دیکھتی اداسی سے بولی تو ابھی نے کہا ہاں یار بس اللہ کرے خیر ہو. فون بھی نہ جانے کیوں نہیں اٹھا رہی یہ لڑکی. وہی تو، ہمیں تو اس کے گھر کا بھی نہیں معلوم کہ اس کا پتہ ہی کر لیتے. نور نے ابھی کو دیکھ کر کہا تو وہ بولی بس دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو. ہاں اللہ کرے کہ وہ خیریت سے ہو. نور نے نظر پھیر کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا. تبھی شہریار حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا. اس کے ساتھ کوئی اور شخص بھی تھا. یہ دیکھ لو، یہ شہریار کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ نور نے ابھی کو اشارہ کیا تو ابھی نے غور سے اس شخص کو دیکھنا چاہا پر دور سے وہ اندازہ نہ لگا سکی. پتہ نہیں ہوگا کوئی ان کا دوست. لگتا ہے کہ کوئی خاص دوست ہی ہوگا ورنہ شہریار کبھی کسی کو گھر لے کر نہیں آتے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. ابھی نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کون ہے. نور تجسس سے کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی تو وہ اس نے کہا ارے دفع کرو نور، ہمیں کیا کرنا اسے دیکھ کر. یار بس ویسے دل کر رہا ہے نا، تم آؤ تو صحیح. نور نے جلدی سے کہا اف تمہاری یہ حرکتیں نور. اچھا چلو ابھی. نور نے آبی کی ایک بات نہ سنی، اسے لے کر نیچے کی طرف بڑھنے لگی. وہ دونوں جب ہال میں داخل ہوئی تو وہاں شہریار کے ساتھ وہ شخص بیٹھا تھا پر ان کی طرف اس کی پشت تھی. ایک طرف صوفے پر جان بھی بیٹھی تھی. نور آبی کو لے کر آگے بڑھی اور پھر اس شخص کے صوفے سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہوئی. السلام علیکم. نور کی اونچی آواز میں سلام دینے پر وہ لوگ باتیں چھوڑ کر ان کی طرف مڑ گئے تھے. جی وعلیکم السلام. وہ اجنبی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے آہستہ سے گردن پھیر کر انہیں دیکھا. شہریار بھی صوفے سے اٹھتا اس شخص تک آیا اور بتایا یہ میری بہن آبش اور یہ میری کزن ماہنور ہے. اس نے حیران کھڑے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں کا تعارف کروایا تو نور نے چونک کر اس شخص کو دیکھا اور پھر اپنی مسکراہٹ دبانے لگی جبکہ ابھی تک حیران و پریشان کھڑی تھی. یہ میرا یونیورسٹی فیلو احد عالم ہے. کافی سال بعد آج ہاتھ لگایا یہ شخص. شہریار نے مسکرا کر احد کا کندھا تھپتھپاتے اس کا تعارف کروایا تو احد حیرت سے نکل کر ایک دم مسکرانے لگا. اب تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، دیکھ لینا تم. احد نے شرارت سے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا ویسے لیڈیز آپ دونوں سے مل کر اچھا لگا مجھے. اس نے مسکرا کر ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کے دیکھنے پر آبی نے برا سا منہ بنایا تھا. نور نے مسکراہٹ دبائی اور بولی ہمیں بھی اچھا لگا. وہ دونوں واپس اپنی جگہ پر بیٹھے. احد اور شہریار تو باتوں میں مصروف ہو گئے جبکہ جان کے کہنے پر وہ دونوں کچن کی طرف بڑھنے لگی. کچن میں آ کر نوری نے آبی کو کوہنی ماری اور کہا یہ تو وہی بک شاپ والا شہریار کا بچھڑا دوست نکلا ابھی. واو کتنی فلمی بات ہے نا کہ بہن کا پیار بھائی کا بچھڑا دوست نکلا. نور لہراتے ہوئے بولی اے کیا بکواس کریے تم، کون سا پیار؟ ہاں
منحوس، کتنا مردانہ ہاتھ ہے تمہارا، کتنی زور سے مارا ہے تم نے۔ نور اسے گھورتی ہوئے اپنا کندھا سہلانے لگی۔ یہ تمہیں مردانہ ہاتھ لگتا ہے؟ آبی نے اپنے نازک ہاتھوں اس کے چہرے کے سامنے بالکل قریب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب اپنی آنکھ میں انگلی مار کر میری آنکھ بھی باہر نکال دو۔ نور تب کر کہتی پیچھے ہوئی تھی۔ تمہاری تو دونوں آنکھیں نکال دو گی اگر تم نے زیادہ پٹر پٹر کی تو، سمجھی تم؟ آبی نے اپنی دونوں انگلی سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے اسے دھمکایا۔ چلو ہٹو یہاں سے، گنڈی ظالم چڑیل کہیں کی۔ نور ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ اچھا چھوڑو نور، چلو جس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو کریں۔ آبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو نور منہ بناتے اس کے ساتھ کام کروانے لگی۔ ٹرالی سیٹ کر کے وہ دونوں ہال کی طرف بڑھی۔ ٹرالی آبی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ٹرالی روک کر دونوں چیزیں ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی۔ نور نے سب کے سامنے چائے کا کپ آبی کو تھما کر کہا، یہ احد بھائی کو دے دو آبی۔ اس کی بات پر آبی نے دانت پیس کر کپ تھاما اور پھر احد کی طرف بڑھی۔ اس نے نظر جھکا کر کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجئے چائے۔ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر احد نے کپ تھام کر اس کا شکریہ ادا کیا تو آبی جلدی سے وہاں سے ہٹی اور پھر نور کو دیکھا جو جان اور شہریار کو چائے دے رہی تھی۔ چائے دے کر اس کی طرف پلٹی اور پھر جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر جان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویسے احد بھائی کافی اچھے ہیں، ہے نا؟ نور نے شہریار کے ساتھ باتوں میں مصروف احد کو دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نور کی بچی، زیادہ شوخی مت بنو، چپ کرو۔ آبی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جان نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، آپ دونوں ذرا گیسٹ روم کو دیکھ لیجیے گا، اگر احد یہاں رکے تو سب سیٹ ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے جان۔ آبی نے سر ہلایا اور پھر نور کا ہاتھ تھام کر اسے لیے وہاں سے باہر نکلی۔ چائے پینے کے بعد احد نے واپس جانے پر بہت زور دیا پر شہریار نے اس کی ایک بات نہ مانی اور اسے رات پر یہیں روک لیا۔ رات ڈنر تک خان بابا بھی حویلی پہنچ چکے تھے۔ کافی عرصے بعد احد سے مل کر وہ بھی کافی خوش تھے۔ شہریار پڑھائی کے دوران شہر میں ہی رہتا تھا۔ خان بابا جب شہریار سے ملنے جاتے تو احد سے بھی ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اپنی اسٹڈی کے بعد شہریار تو واپس گاؤں آ گیا تھا جبکہ احد نے آرمی جوائن کر لی تھی۔ وہ سبھی ڈنر کر کے ہال میں بیٹھے تھے اور خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے کافی پی جا رہی تھی۔ ایک طرف صوفے پر شہریار اور احد بیٹھے تھے، ان کے سامنے نور، آبی اور داور، جبکہ درمیان والے صوفے پر خان بابا اور جان بیٹھے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی، پر اندر کے ماحول کو آتش دان نے گرم کر رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ لوگ باتوں میں مصروف رہے۔ گھڑی پر 11 بجے تو خان بابا اور جان سب کو گڈ نائٹ کہتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ داور جو خان بابا کی موجودگی میں اب تک تمیز سے بیٹھا تھا، ان کے جاتے ہی جلدی سے اٹھ کر احد کی طرف بڑھا۔ احد بھائی، شہریار لالا نے تو ہمیں کبھی آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ داور اس کے پاس بیٹھ کر بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے لالا صاحب مجھے بھول ہی گئے تھے۔ احد نے شرارت سے کہا تو اس کی بات سنتا شہریار مسکرانے لگا۔ ابے تم جیسے جن کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہاں، شہریار نے مذاق کیا تو وہ تینوں ہنسی مذاق میں لگ گئے تھے۔ نور نے آج پہلی بار شہریار کو اس قدر خوش دیکھا تھا، ورنہ وہ بہت خاموش رہتا تھا۔ یہ شہریار آج کتنے خوش ہے نا؟ نور نے آبی کے کان میں کہا۔ شہریار خوش تھا اور اسے خوش دیکھ کر نور بھی کھل سی اٹھی تھی۔ ہاں بالکل، لالا تو آج بہت خوش ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلو اٹھو، اب سونے چلتے ہیں۔ آبی جلدی سے بولی، کیونکہ احد کی موجودگی میں سے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ یار رکو نا، مجھے ذرا دیکھنے تو دو نے۔ نور نے شہریار کو مسکراتے دیکھ کر مگن انداز میں کہا تو وہ بولی، کیا صبح کالج نہیں جانا جو یہاں چپک کر بیٹھی ہو؟ اٹھو بھائی نور، آبی نے آہستہ آواز میں کہہ کر دانت پیسے۔ ہاں جاؤں گی نا، پر ابھی مجھے ذرا خوش تو ہو لینے دو، وہ محبت سے کہتی شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جیسے اپنی ابرو اٹھا کر پوچھا تھا، کیا مسئلہ ہے بی بی؟ اس کے دیکھنے پر وہ ہڑبڑا کر نظریں پھیرتی آبی کو دیکھنے لگی۔ چلیں، اس نے جلدی سے کہا تو آبی ہنسنے لگی اور بولی، نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ابھی تھوڑی دیر اور دیکھو لالا کو۔ یار آبی، شرم کرو، تم اپنی دوست پر طنز کر رہی ہو۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے مجھے، تم غلط کری تھی تو اس لیے میں نے تمہیں کہا۔ اچھا، میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ سے بے شرم ہی رہی ہو، نور نے اسے تپانے والے انداز میں کہا۔ ہاں بالکل، اور اس بے شرمی کی وجہ تمہارا میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ میں نے تم سے ہی یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ آبی نے اپنے شانے اچکا کر سارا الزام اس پر ڈالا تو نور اسے گھورتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اب چڑیل،
اس نے ابھی سے کہا تو ابھی ہنس کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ان لڑکوں کو گڈ نائٹ کہہ کر وہ دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ لڑکوں کی محفل کافی دیر تک جمی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی کے لیے تیار تھی۔ شہریار کو ضروری کام کی وجہ سے زمینوں پر جانا تھا، ڈرائیور بھی موجود نہ تھا، اور احد چونکہ شہر کی طرف جا رہا تھا اس لیے اس نے جان سے اجازت لی کہ وہ ان دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دے گا۔ جانے تو خوشی خوشی اسے اجازت دے دی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ دونوں شہریار کی طرف بڑھی۔ آبی کو اس کے ساتھ نہیں جانا تھا، پر اس نے جان سے اجازت لی تھی تو وہ کیسے انکار کرتی؟ ویسے بھی وہ کون سا اسے کھا جائے گا؟ اس نے پلٹ کر احد کو دیکھا جو جان سے مل کر ان سے دعائیں لے رہا تھا۔ آبی نے کچھ پل اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، جبکہ اس کے دیکھ کر شرارت سے ہنستی نور جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور پھر دروازے کو لاک کر دیا۔ آبی نے سر جھٹک کر پچھلا دروازہ کھولا جہاں پر وہ دروازہ لاک تھا۔ نور کی بچی، دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ اس نے نیچے جھک کر ونڈو کے پاس بیٹھی نور کو دیکھا جو مسکرا کر انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ آبی نے زور سے ونڈو پر ہاتھ مارا تو تبھی احد ان کی طرف چلا آیا۔ اس نے آبی کے لیے اگلا دروازہ کھولا اور کہا، پلیز بیٹھیے نا۔ آبی غصے میں دل میں نور کو گالیاں دیتی وہاں اس کے ساتھ آگے بیٹھی۔ تو میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گی نور کی بچی، اس نے گردن پھیر کر چباتے ہوئے کہا تو نور نے جواب دینے کے بجائے شرارت سے اسے آنکھ ماری۔ آبی تبھی آگے واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگی تو احد نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو آگے بڑھا دیا تھا۔ احد بھائی، آپ کا کہا سچ ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر وقت آپ دونوں کو دوبارہ سامنے لے آیا تو آپ آبی سے ناول سنیں گے۔ نور نے مزے سے اس کی بات یاد دلائی تو احد اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ ہاں بالکل، اگر آبی مجھے سنانا چاہیں تو ضرور، ورنہ میں انہیں فورس نہیں کروں گا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر جھانکتی آبی کو دیکھا۔ کیوں آبی، ہے نا؟ اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ بولی، سوری مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کی بات پر نور نے منہ بنایا جبکہ احد سر ہلا کر مدھم سا مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اکڑو سی لڑکی اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی اور اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ تو شہریار کی بہن ہے۔ وہ اپنے دوست کی بہن کے بارے میں ایسے جذبات نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر اپنے دل کا کسی پر کبھی کوئی بس چلا ہے کیا؟ نہیں نا، پھر وہ اپنے دل کو کیسے روک سکتا تھا؟ اس کے دل کو آبی اچھی لگی تھی، جبکہ دوسری طرف آبی باہر دیکھتی نور کو کوس رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ احد پر حیران بھی تھی کہ پہلی ملاقات میں اسے چھچورا قسم کا انسان لگا تھا، پر اب اس کے ایک بار منع کر دینے پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شاید پہلی ملاقات میں اسے غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ باقی کا رستہ وہ انہی سوچوں میں الجھی رہی۔ احد خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کوئی فلرٹ قسم کا لڑکا ہرگز نہ تھا، بس تھوڑی سی شوخی اس کی طبیعت کا حصہ تھی۔ وہ ہنسنے ہنسانے والا نوجوان تھا، پر اس سب کے باوجود بھی وہ کبھی اپنی حد سے باہر نہیں نکلا تھا۔ آبی اس کے دوست کی بہن اس کی عزت تھی، تو اس طرح سے وہ احد کے لیے بھی احترام کے قابل تھی۔ محبت کرنا بری بات نہیں، محبت تو ہو ہی جاتی ہے، پر محبت کو پاک رکھنا، اس میں کھوٹ نہ کرنا اور محبت میں محبوب کو عزت دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محبت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، پر اسے نبھانے والے کم ہوتے ہیں۔ محبت کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، مزہ تو تب آئے جب آپ اپنی محبت کو نبھائے، محبوب کا ہاتھ تھام کر ہر سرد اور گرم سے گزر جائیں، اسے کبھی اور کسی حال میں بھی تنہا مت چھوڑیں، تب جا کر محبت کا اصل مزہ آتا ہے۔ بہت سے دن پھر خاموشی سے گزر گئے تھے۔ سیماب نوری اور اس کی اماں کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ دونوں اب وہی کام کر رہی تھی۔ سیماب نے نوری سے ہاشم کے بارے میں جانا چاہا، پر نوری کو ہاشم کے نام کے علاوہ کچھ معلوم نہ تھا، اور جنہیں معلوم تھا یعنی امتلا فندی تابین، وہ انہیں بتانے والی ہرگز نہ تھی۔ سیماب نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اتنے سال میں پہلی بار حسن افندی کو کال کرنے کا سوچا، ورنہ اپنی پیاری بہن کی موت کے بعد انہوں نے اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے حسن افندی کے آفس فون کیا کہ ان سے بات کر کے ہاشم کے بارے میں جان سکے، پر ان کی سیکرٹری نے بتایا کہ حسن افندی تو بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں۔ سیماب کو بہت غصہ آیا۔ اس شخص نے ساری زندگی بزنس سنبھالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، نہ وہ زنیرہ کو اس کا حق دے سکا اور نہ ہی نازلی کو۔ دوسری طرف نازلی نے بھی اپنے آپ کو کسی حد تک مضبوط کر لیا تھا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی، اسی لیے جینا تو تھا، چاہے پھر وہ رو رو کر جیتی یا پھر خود کو مضبوط کر کے دنیا کو فیس کرتی، اور اس نے دوسرا آپشن چنا تھا۔ آگے کا اسے معلوم نہ تھا کہ کیا ہوگا، پر فی الحال وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ یہ ماسٹر بیڈ روم ہاشم نے اس کے لیے سیٹ کروا دیا تھا۔ اس نے لاکھ نہ کی، پر وہ ہاشم خان تھا، اپنی کرنا اسے آتا تھا۔ اس نے اس روم کو نازلی کے لیے سیٹ کروایا اور اپنا سامان اس کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کروا دیا تھا۔ ڈارک پردے ہٹا کر خوبصورت سے وائٹ اور پنک پردے لگا دیے گئے تھے۔ اس کمرے کی تھیم بھی چینج کرا کر وائٹ کر دی گئی تھی،
الماری میں نازلی کے بے شمار سیٹ تھے۔ اس چین سے کمرہ بہت روشن لگنے لگا تھا۔ نازلی کی اس کمرے میں موجودگی ہاشم کے دل کو سکون دیتی تھی۔ نازلی نے بال کھلے چھوڑے، بیڈ سے سبز دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور پھر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ ہاشم اس وقت آفس میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر میں گھوم پھر لیا کرتی تھی، ورنہ اس کی موجودگی میں وہ زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ وہاں سے باہر لان میں آئی تو سنہری دھوپ نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس کھینچی۔ تبھی چھوٹی پٹھانی اسے ہال کے دروازے سے آواز لگانے لگی، نازلی باجی۔ ہاں بولو چھوٹی پٹھانی، وہ آپ کے لیے کافی لاؤں میں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بولی، نہیں، تم ایسا کرو کہ جوس لے کر آؤ۔ نازلی نے بھی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو چھوٹی پٹھانی جی کہتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ پھر نازلی چلتی ہوئی آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھی۔ اتنے دنوں کی سردی کے بعد اب نرم سی دھوپ میں بیٹھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ اس نے موبائل لے کر آنکھوں کے سامنے کیا اور پھر کانپتی انگلیوں کے ساتھ اپنی آنی کا نمبر ملانے لگی۔ وہ کل سے انہیں کال کرنے کا سوچ رہی تھی، پر اسے ڈر تھا کہ اگر بابا جان کی طرح آنی نے بھی اس کا بھروسہ نہ کیا تو وہ کیا کرے گی۔ پر آج اپنے دل کو مضبوط کر کے اس نے آنی کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آتی آنی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ نازلی کے دل میں جیسے کچھ پگھلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی پھیلی اور اس نے نم آواز میں پکارا، آنی۔ ہیلو نازلی، میری گڑیا، میری جان، کیسی ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ سیماب اس کی بات سنتے ہی تیزی سے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں آنی۔ میری جان تم ہو کہاں؟ مجھے بتاؤ، میں تو تمہیں ابھی لینے آتی ہوں۔ سیماب نے جلدی سے کہا۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نازلی کو کسی طرح اپنے سامنے لے آتی۔ سوری آنی، میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میں کہاں ہوں۔ لیکن کیوں گڑیا، ہوا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا آنی کہ کیا کچھ ہوا تھا؟ سب نے مجھ پر کیا کیا الزام لگائے۔ کہ آپ کو بھی ان سب کی باتوں پر یقین ہے؟ نہیں میری جان، مجھے صرف اپنی نیلی آنکھوں والی گڑیا پر یقین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری نازلی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ سیماب نے اتنے نرم سے لہجے میں کہا تو نازلی کی آنکھوں سے شدت سے آنسو گرنے لگے۔ پتہ ہے آنی، سب نے مجھے غلط سمجھا اور بابا نے بھی میرا بھروسہ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی تو آنی نے کہا، میرے بچے، اور کسی کو تم پر بھروسہ ہو نہ ہو مگر مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ سیماب کے لہجے میں محبت اور دکھ تھا۔ نازلی بنا کچھ کہے روتے گئی۔ اچھا بس تم مجھے بتاؤ نا کہ تم ہو کہاں۔ اب رونا نہیں، میں بس تمہیں لینے آ جاتی ہوں۔ میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس آنی، نازلی نے اداسی بھرے لہجے میں کہا تو وہ بولی، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص مجھے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ نازلی ہاشم کو اچھے سے جانتی تھی کہ اسے کہیں جانے نہیں دے گا، اور اگر وہ خود چلی بھی گئی تو اسے کیسے بھی کر کے ڈھونڈ ہی نکالے گا۔ لیکن میرا بچہ وہ شخص ہے کون؟ سیماب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں نہیں جانتی، بس وہ میری زندگی میں آندھی کی طرح آیا اور سب کچھ تہس نہس کر ڈالا اس نے۔ آنی، اچھا تم مجھے ایڈریس تو بتاؤ، تمہیں لینے نہیں آ سکی پر تم سے ملنے تو آ سکتی ہو نا؟ جی آنی، آپ آ سکتی ہیں پر ابھی نہیں، کچھ دن بعد، ناظری نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ پہلے ہاشم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں آنی کے یوں اچانک آ جانے پر وہ بھڑک نہ جائے۔ اوکے میری گڑیا، پھر مجھے بتانا ضرور۔ سیماب نے ایک لمبی سانس کھینچی تو نازلی نے انہیں ایڈریس بتا دیا تھا۔ پھر گھر میں سب کا پوچھنے لگی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ آنی نوری کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد بات کر کے اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ وہ خاموش سی بیٹھی تھی جب چھوٹی پٹھانی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ جوس اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا اور پھر بولی، نازلی باجی آپ رویا مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ منہ بسر کر بولی تو نازلی نے سر ہلا کر محبت سے اسے دیکھا۔ اس کے اپنے پرائے ہو گئے تھے اور پرایوں نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ ارے چھوٹی سی پٹھانی ابھی اور بھی باتیں کرنے کے موڈ میں تھی کہ جب دور کھڑی گل جانے سے آواز لگائی، چھوٹی پٹھانی ادھر آنا ذرا۔ اف، یہ مورے بھی نا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، وہ مجھے بلا رہی ہیں، پھر میں تھوڑی دیر بعد واپس آ کر آپ سے باتیں کروں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتی وہاں سے بھاگی تھی تو نازلی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا اور پھر خاموشی سے وہ جوس پینے لگی۔ اس نے جوس پی کر گلاس میز پر رکھا، تبھی مین گیٹ کھلا اور ہاشم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ نازلی نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ آج کچھ گھنٹے پہلے ہی
وہ کچھ گھنٹے پہلے تو گیا تھا، پھر اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ نیوی بلو سوٹ اور آنکھوں پہ گلاسز لگائے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور پھر کام والے لڑکے سے کوئی بات کرنے لگا۔ نازلی کچھ پل اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہاشم نے ملازم کو کار سے سامان نکالنے کا کہا اور پھر دور بیٹھی نازلی کو دیکھ کر قدم اس کی طرف بڑھائے۔ تجھ کو دیکھوں تو نظریں نہ ہٹانا چاہوں، تجھ کو دیکھوں تو نظریں نہ ہٹانا چاہوں، ایک نظر میں ٹھہر جائے زمانہ چاہوں۔ اس نے پاس آ کر اسے سلام کیا تو نازلی نے مدھم آواز میں جھکے سر کے ساتھ اسے سلام کا جواب دیا۔ ہاشم نے کرسی کھینچ کر اس کے بالکل قریب رکھی اور پھر اس پر بیٹھ کر اپنے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔ اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر نازلی اپنی کرسی پیچھے کرنے لگی، مگر ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کرسی کی سائیڈ کو تھام کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ پھر اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھ کر بولا، اوپر دیکھو میری طرف۔ نازلی نے چہرہ پھیر کر کہا، کیوں دیکھوں؟ آپ میری طرف دیکھیں گے مسز ہاشم، یا میں خود آپ کا حسین چہرہ تھام کر اوپر کروں؟ ہاں، اس نے پھر دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو وہ بولی، آپ اسے مجھے یوں دھمکیاں مت دیا کریں ہر بات پر۔ تم روئی ہو ابھی؟ وہ اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں تو رونے کے علاوہ میری زندگی میں بچا ہی کیا ہے؟ ارے میں ہوں نا، اور میری محبت بھی تو ہے۔ ایک بار اپنے دل کو نرم کر کے اسے میری محبت کے سنگ بہنے تو دو، پھر دیکھنا کہ ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں ہوگے۔ تمہاری یہ آنکھیں رونے کا فن بھول جائیں گی، تم صرف کلیوں کی طرف مسکراؤ گی اور کوئی بھی دکھ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے مدھم لہجے میں کہے الفاظ ایک فسوں سا باندھ رہے تھے، پر وہ گڑیا اس جادو کے زیر اثر نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کا نازک دل درد کی لذت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ لڑکی سبھی تلخ حقیقتوں سے واقف تھی، پر کیسے اس شہزادے کی باتوں میں آ سکتی تھی؟ میرے دل میں اتنے گھاؤ لگے ہیں کہ یہ نرم کبھی نہیں ہو سکتا، اور آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ ان آنکھوں کو آنسو آپ نے دیے ہیں، اب انہیں آنسو کی ہی عادت ہے۔ آپ جھوٹے خواب دکھا کر میرا دل نہیں موڑ سکتے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ سیاہی مائل آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے بول رہی تھی، تم ایک بار میری پناہوں میں تو آ کر دیکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ اس کے گال کو نرمی سے انگلی اس نے چھوتے ہوئے کہا، مگر مجھے آپ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے ہاشم خان۔ اپنے گال کو چھوتے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے پیچھے کر کے وہ تیکھے انداز میں بولی، تم اتنی نازک سی تو ہو، پھر تمہارا یہ دل پتھر کا کیوں ہے؟ ہاشم نے جسے تھک کر پوچھا تھا۔ اس کی بات پر نازلی بھی مدھم سا مسکرائی اور بولی، تو کیا آپ ہار ماننے لگے ہیں؟ اس کے چڑھانے والے انداز پر ہاشم نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے میں مرتے دم تک لڑوں گا، اور ہار ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسز۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک تنزیہ چمک تھی۔ ان آنکھوں کے پیچھے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پر وہ ظالم آنکھیں تھی کہ ان میں اس کے لیے ایک پل کے لیے بھی محبت ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ اوکے، فرض کرو کہ میں مر جاتا ہوں، تو کیا تم تب بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرو گی؟ کیا تب بھی تمہاری یہ آنکھیں مجھے ایک نظر محبت سے نہیں دیکھیں گی؟ کیا تمہارے دل میں اس دیوانے کے لیے ذرا سے بھی درد نہیں جاگے گا؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بڑے سکون سے یہ پوچھ رہا تھا، اور اس کے ان سوالوں پر نازلی کی ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ تبھی وہ بولی، کبھی بھی نہیں، میری یہ آنکھیں نہ میرا دل آپ کی محبت میں پاگل ہے۔ ایک زبردستی کے رشتے کے علاوہ میرا آپ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، بس مجھے انتظار ہے کہ آپ کسی بھی طرح میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں، پھر میں آپ کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی نہ دیکھوں۔ نازلی جھنجھلا کر غصے سے بول رہی تھی، اور اس کی باتیں سنتے ہی ہاشم کے دل میں جیسے کوئی تیر سا لگا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں درد پھیلا تھا۔ جسے آپ اتنا چاہتے ہو، اس کے منہ سے ایسی بات سننا دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ تو پھر تم میرے مرنے کی دعا بھی کرتی ہوگی نا؟ اس نے عجیب سے پریشانی والے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات سن کر ایک دم نازلی کے چہرے کی رنگت اڑی۔ اس نے اپنی موت کی دعا تو کی تھی، پر اس شخص کے لیے اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کے لیے کبھی ایسی کوئی دعا نہیں کی۔ اس نے زرد چہرے کے ساتھ ہاشم کی خوبصورت چہرہ دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی پھیل رہی تھی۔ اس کے جواب اور اس کے انداز پر ہاشم کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ وہ لڑکی بہت معصوم تھی، دل کی صاف تھی، شفاف موتی جیسی۔ وہ اتنی اچھی، اتنی پیاری تھی کہ وہ کیسے اس پر دل نہ ہارتا۔
کوئی اس لڑکی سے پوچھتا نہ کہ وہ ایسی کیوں تھی. اب اگر اسے دیکھ کر کسی کا پاگل دل دھڑک اٹھا تھا تو اس میں اس شخص کی کیا غلطی؟ وہ تو تھی ہی محبت کرنے کے لائق. وہ اسے نازک پھولوں کی طرح سمیٹ کر رکھنا چاہتا تھا، پر وہ تھی کہ اس سے بچ بچ کر کانٹوں پر چلنا چاہتی تھی. وہ دن بدن جتنا اس سے قریب سے جانتا جا رہا تھا اتنی ہی وہ اس کی آتی جاتی سانسوں میں بسنے لگی تھی. اس کے وجود سے خوشبو بن کر وہ لپٹ رہی تھی، اس کے دل کو اپنی مٹھی میں قید کر رہی تھی. میں نے واقعی کبھی ایسی کوئی دعا نہیں کی. نازلی نم آنکھوں کو جھکا کر ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگی. ہاشم کی بات نے اسے بے چین کر دیا تھا. اچھا چلو چھوڑو، آؤ میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، آ کر ذرا دیکھو. اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا وہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا تو نازلی سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی. وہ کیا اسے اس قدر بری لڑکی سمجھ رہا تھا؟ کیا اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موت کی دعائیں کرتی ہوگی؟ ہاشم کی بات سے اس کا دل دکھا تھا. وہ بھلے ہی تکلیف میں ہوتی پر وہ دوسروں کے لیے کبھی بری دعائیں نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ بات اس کے دل کو ہرگز گوارا نہ تھی. ہاشم اسے لے کر سیڑھیاں چڑھتا دوسرے فلور پر آیا اور پھر آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا. یہ دیکھو. اس کی بات پر نازلی نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظریں حیران رہ گی. وہ بہت بڑا سا کمرہ تھا. دروازے والی دیوار جس کے پاس وہ کھڑے تھے اسے چھوڑ کر باقی تینوں گلاس والز تھی جن سے پردے ہٹے ہوئے تھے، اور سنہری دھوپ چھن کر گلاس وال سے ہوتی کمرے کو سونے جیسی چمک دے رہی تھی. وہ کچھ قدم آگے بڑھی، کمرے میں نظر دوڑائی تو بائیں طرف صوفہ سیٹ رکھا تھا اور باقی کمرے میں کچھ نہ تھا. پر ہاں، سب سے ضروری چیز جسے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا وہ تھی دائیں طرف والی وال گلاس کے سامنے ایک بڑا سا میز تھا جس پر مختلف برشز اور رنگ رکھے تھے. ٹیبل کے ایک طرف کینوس رکھا تھا اور نازلی ان چیزوں کو دیکھ کر کھل سی اٹھی تھی. اس کا چہرہ خوشی سے گلابی ہونے لگا. اس نے پلٹ کر ہاشم کو دیکھا اور پھر بے یقینی سے پوچھا، کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی. وہ جانتا تھا کہ یہ گفٹ اسے بہت پسند آئے گا اور یہ ایسا ہی ہوا تھا. جی ہاں، یہ سبھی آپ کے لیے ہے. وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا. نازلی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کے دل میں سکون اتر گیا تھا. اوہ تھینک یو سو مچ، وہ مدھم آواز میں کہتی میز سے چیزیں اٹھا کر دیکھنے لگی. ہاشم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، سینے پر ہاتھ باندھ کر مگن انداز میں سے چیزوں کا جائزہ لیتے دیکھنے لگا. اس کی سیاہ چمکتی آنکھیں نازلی کی پشت پر تھی. وہ اس لڑکی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا سوائے اس سے دور جانے کی خوشی کے. وہ دونوں اپنے دل سے قریب چیزوں کو محبت سے دیکھ رہے تھے، نازلی اپنی رنگوں بھری دنیا کی چیزوں کو اور ہاشم اپنی نازلی کو. آبی اور نور لان میں بیٹھی تھی جب مین گیٹ کھلا اور دو عورتیں اندر داخل ہوئی. وہ دونوں میزبان ہونے کے ناطے جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھنے لگی، انہیں سلام کیا اور پھر ساتھ لیتی اندر کی طرف بڑھی. نہ جانے وہ کون دو تھی. لباس سے تو وہ کسی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، پر وہ لوگ انہیں جانتی نہ تھی. انہیں ہال میں بٹھایا گیا. نور ان کے پاس بیٹھی جبکہ آبی جان کو بلانے کے لیے گئی تھی. کیا آپ ماہنور ہیں؟ ایک خاتون جو سرخ و سفید تھی انہوں نے پوچھا. جی میں ماہنور ہوں. ان دونوں کی جائزہ لیتی نظریں خود پر محسوس کر کے نور کو عجیب سا لگا. تو آپ خان بابا کی بیٹی ہیں نا؟ اب دوسری خاتون بولی جو کہ دبلی پتلی اور شاطر سی لگ رہی تھی. جی بالکل، نور نے مختصر سے جواب دیا اور پھر دل ہی دل میں جان کے جلدی آنے کی دعا کرنے لگی. ان دونوں خواتین کی نگاہیں جیسے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی. نور کو جنجلاہٹ ہونے لگی. جان کو آتے دیکھ کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر شکر ادا کیا اور پھر جلدی سے اٹھ کر آبی کی طرف بڑھی. توبہ ہے یار ان عورتوں کی نگاہوں سے، عجیب سی تھی یہ. اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اس نے آبی کے کان میں کہا، دیکھو کہیں تمہارا رشتہ لے کر تو نہیں آئی؟ آبی نے شرارت سے کہا تو وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی. بکواس مت کرو تم. نور جو پہلے اس سے غصہ تھی آبی کی بات پر غصے سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی. معافی غلطی ہوگی نا. آبی نے جھٹ سے ہاتھ جوڑے اور پھر وہ دونوں بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی. کچھ دیر بعد وہ عورتیں چلی گئی تو جان اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور ان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھی. جب شام کی سرمئی روشنی رات کے اندھیرے میں بدلی تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی. میں ذرا جان سے پوچھوں کہ وہ خواتین کیوں آئی تھی؟ آبی یہ کہہ کر آگے بڑھی تو نور نے کہا، ارے دفع کرو، ویسے ہی ملنے کے لیے آئی ہوگی نا. تم چلو کافی بنا کر لاؤ میرے لیے. نور اس کا ہاتھ تھام کر کچن کی طرف بڑھی. وہ عورتیں نہ جانے کیوں اسے زہر کی طرح لگی تھی. ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کیمرہ جیسی نگاہیں جو نور کا جائزہ لے رہی تھی. ارے بس کرو، تمہیں تو بس ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے. آبی نے منہ بنا کر کہا تو وہ بولی، ہاں تو اچھا ہے نا.
نور نے آنکھیں پٹپٹائی تو ابھی اونہ کر کے کافی بنانے لگی۔ نور ایک طرف رکھے ٹیبل کے گرد بیٹھی، تبھی وہاں داور آ ٹپک پڑا۔ ہیلو مانو بلی، کیسی ہو تم؟ وہ نور کے بال بگاڑ کر کرسی گھڑسیٹ کر بیٹھا تھا۔ تم جن کہی کے آرام سے نہیں رہ سکتے کیا؟ نور نے اپنے بال ٹھیک کرتے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے کہا، لیڈیز، میں ایک بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں۔ نیوز؟ کیسی نیوز؟ نیوز یہ ہے کہ نور کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ ہائے، سچی کیا؟ ابھی نے حیرت سے کہا تو نور بھی حیران سے آنکھیں پڑے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ دیکھا نور، میں نے کہا تھا نا کیسا ہی ہوگا۔ ابھی اسے دیکھ کر ایک دم شرار سے ہنسی۔ تم تو پھر کالی زبان والی چڑیل ہو، نور نے اسے دانت پیستے غصے سے کہا۔ داور اور ابھی اس کی بات پر کہکہ لگا کر ہنسنے لگے۔ تبھی نور تپ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو داور نے ہنسی رو کر مجھ سے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ جان سے پوچھنے جا رہی ہوں، تمہاری باتوں کا مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں، وہ غصے سے کہتی کچن سے باہر نکلی۔ ہاں بالکل، جا کر پوچھ لینا۔ داور کی مسکراتی آواز اس نے اس کا پیچھا کیا تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ وہ کوریڈور سے گزری تھی جب سامنے سے آتے شہریار کو دیکھ کر رکی۔ شہریار چلتا اس کے قریب آیا تو نور کو لگا کہ وہ آگے بڑھ جائے گا، پر وہ اس کا رستہ روک کر کھڑا ہوا۔ ویسے آج تو بہت خوش ہوگی نا تم؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو نور نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، خوش لیکن کیوں؟ مجھے نیچا دکھا کر اور کیوں؟ شہریار نے غصے سے کہا تو وہ بولی، پر میں نے آپ کو کب نیچا دکھایا؟ نور حیران اور پریشان تھی کیونکہ کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ابراہیم کو کب سے جانتی ہو جو اس نے اپنا رشتہ بھیج دیا تمہارے لیے؟ وہ غصے سے لال آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھنے لگا تو نور الجھ پڑی اور بولی، کون ابراہیم؟ وہ تو اس نام کے شخص سے واقف تک نہ تھی۔ ڈرامہ مت کرو، اپنی دوست کی شادی میں تم مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کری تھی، یاد ہے تمہیں؟ شہریار کے لہجے میں جلن تھی۔ نور نے اس کی بات سن کر دماغ پر زور ڈالا تو اسے وہ شخص یاد آیا۔ اوہ، تو اچھا وہ شخص جس نے مجھے میرا گرا ہوا جھمکا اٹھا کر دیا تھا۔ مجھے کیا پتا کہ وہ جھمکا تھا یا تمہارا دل؟ وہ جھنجھلا کر بولا اور پھر پوچھنے لگا، ویسے کب سے ملاقات کری ہو اس سے؟ کب سے جانتی ہو اسے تم؟ شہریار، میں نے کہا نا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتی اور میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، واہ، ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولا تو اس کی بات پر نور جھل بھن گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں اس شخص کو، ملاقاتیں بھی کرتی تھی اور آگے بھی ملوں گی اور میں شادی بھی اسی سے کروں گی۔ میں جو بھی کروں اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے میں تپ کر بولتی چلی گئی۔ اس کی بات پر شہریار غصے سے آگے بڑھا تو نور ایک دم پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کے قریب رکا اور بولا، تمہارا مجھ سے اور کوئی رشتہ ہو نہ ہو پر تم اس گھر کی عزت ہو، تم خان بابا کی بیٹی ہو اور خان بابا کی عزت پر میں کبھی آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ وہ آہستہ آواز میں غرایا تھا، اور اگر آگے تم نے کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا، سمجھی تم؟ غصے میں کہتے اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ نور تو ڈر کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شہریار نے کچھ پل اس کے زرد چہرے کو دیکھا اور پھر وہاں سے لمبے لمبے قدم بھرتا چلا گیا۔ اس کی جانے پر نور نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ گلا دبائیں گے میرا؟ ہاں، کیوں دبائیں گے؟ میں ان کا سر پھاڑ دوں گی ایسا کرنے سے پہلے، وہ نم آواز میں کہتے ہوئے غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ ظالم جاہل آدمی، اسے معلوم بھی ہے کہ میں اسے محبت کرتی ہوں پھر بھی فضول باتوں سے گریز نہیں کرتا۔ سڑو کہیں کا، جانے خود کو سمجھتا کیا ہے، اور عقل نام کی تو کوئی چیز نہیں اس شخص میں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بھڑاس نکال رہی تھی اس پر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر اس شخص کے خلاف الفاظ تھے، اور شہریار کی باتیں اسے ہمیشہ دکھ دیتی تھی۔ پیار کرنا تو جیسے آدمی نے سیکھا ہی نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اب جان سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ شخص اسے سب کچھ بہت اچھے سے بتا چکا تھا۔ دوسری طرف شہریار اپنے کمرے میں آیا اور پھر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ جان سے ملنے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے پر دستک دینے والا ہی تھا کہ جب جان کی بات پر تھم گیا۔ وہ داور سے بات کر رہی تھی اور ان کی بات سن کر شہریار وہیں رک گیا تھا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اندر جاتا۔ نور کے لیے رشتہ آیا تھا، یہ بات وہ کسی طرح ہضم کر گیا، پر جب جان نے اس لڑکے کا نام لیا اور بتایا کہ وہ اسما کا کزن ہے تو شہریار کے دل میں آگ بڑک اٹھی تھی۔
اس شخص کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ پھر کچھ پل بعد ماہنور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس کے دوست یعنی اسما کے بھائی کا فون تھا۔ اس نے کال پک کی۔ ہیلو شہریار، میں نے معذرت کرنے کے لیے فون کیا ہے یار، ابراہیم نے ابھی مجھے بتایا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، اگر مجھے پہلے اس کے ارادے کا معلوم ہوتا تو میں اسے روک لیتا۔ دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نور شہریار کے منگ ہے، پھر ابراہیم کا اس کے لیے رشتہ بھیجنا اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ ابراہیم یہ بات نہیں جانتا تھا، پر جان نے اس کی والدہ اور پھپھو کو بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ دونوں خواتین بھی شرمندہ سی معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شہریار اب اس کی بات کے جواب میں کیا کہتا؟ جو کچھ ہوا تھا وہ واقعی برا ہوا تھا، پر وہ اپنے کزن کی طرف سے معافی مانگ رہا تھا تو شہریار نے اس کی معذرت قبول کر کے فون بند کر دیا۔ اس کی منگیتر کے لیے رشتے آ رہے تھے، یہ بات اس کی انا کو گوارا نہیں تھی۔ وہ بھلے ہی نور کی محبت سے انکاری تھا، پر نور کا نام اس کے ساتھ جڑا تھا، پھر وہ کیسے برداشت کرتا کہ کوئی اور اسے پانے کی چاہ رکھتا ہو؟ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو گھورتا وہ مسلسل سوچوں میں گم، اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں مصروف تھا۔